MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ جس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک تہائی دین صرف اس حدیث پر آ گیا جو عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دیکھو اس امر میں، امر کون سا امر، کون سا حکم؟ دین کے حکم میں، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، دین کا۔ اس لیے فرمایا من احدث فی امرنا، ہمارے دین میں، ہمارے امر میں کسی نے کوئی نئی چیز نکالی، نئی بات کہی، احدث فی امرنا ھذا ما لیس من، لیکن وہ دین کی بات جو بتا رہا ہے، دین کا کام جو بتا رہا ہے، دین کی حیثیت سے جو آپ کو بتا رہا ہے، میری طرف سے نہیں ہے، رد، رد اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دینے کی ویلیو ہے اس کی، بس ما لیس من فہو رد، قبول نہیں کر سکتے، قبول کا اپوزٹ ہے رد، تو رد کر دینا، پھینک دینا، خواہ وہ کوئی بھی کہے، امام ابو حنیفہ کہیں، امام مالک کہیں، امام شافعی کہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کہیں، امام بخاری کہیں، امام مسلم کہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی کہیں، امام ابن ماجہ کہیں، امام طبرانی کہیں، امام نسائی کہیں، صحاح ستہ کے پورے مصنفین کہیں، آگے آنے والے جن کو تم امام کہتے ہو، جن کو تم صوفیہ کے اعتبار سے بڑے بڑے درجے دے رکھے ہو، عبد القادر جیلانی کہیں، کالے شاہ ولی کہیں، موسیٰ شاہ قادری کہیں، اور علی اجویری کہیں، حسنین کریمین کہیں، حضرت علی کہیں، کوئی چیز اللہ کے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، وہ اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے۔ یہ دین رب العالمین کی اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے تحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب العالمین نے دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بات ٹکراتی ہو، کسی امام کا قول بھی جائز نہیں، کسی بھی مفتی کا فتویٰ بھی جائز نہیں۔ یہ علماء سو کی پہچان ہے، ذرا غور سے سنو، بھول نہ جاؤ۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے لے کے کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دو دیکھ لو، علماء سو اور علماء حق میں فرق، دو فرق۔ علماء سو کون ہیں؟ ایک تو صحیح دین سے روکیں گے، قرآن حدیث، چہرے پہ غصہ آ جائے، کیا بات قرآن حدیث؟ جاگو 4 دن نہیں ہوا مرکز کو، تو دلیل پوچھتا کہ میرے سے؟ یاد رکھ لو، پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے کون؟ علماء، کون؟ زہاد، کون؟ صوفیہ، کون؟ جبہ قبہ والا، داڑھی والا، پیر فقیر جسے کہتے ہیں، وہ دین کے راستے سے روکنے والا۔ آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، آپ قرآن حدیث ان کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی لیے پڑھو، سیکھو، بالجماع بنو، محنت کرو دین کے اندر، کیونکہ آخرت اصل ہے آپ کی۔ یہ اگر برباد ہو گئی تو یاد رکھو دنیا کے ملٹی ملینئر رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے، برباد ہی برباد ہے۔ اسی لیے ہم رمضان کے بعد کلاسز شروع کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اور دوسری طرف پر رہنمائیاں کرتے رہتے ہیں ان میں، لیکن آنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ٹائم نہیں بھائی، ہاں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، کیا ہمیں پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا، تعلیم آپ کی غلام ہے، آؤ خود سیکھو، پڑھو، تمہارے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے زندگی آخرت کے لیے۔ کل اگر آپ کہیں گے تو یا بڑے بڑے باتیں کرنے والے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور انہیں شرم بھی نہیں ہے، 60 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا نا بھائی، کم از کم کہیں تو جائیں گے، کسی مولوی سے ملیں گے، کسی نہ کسی طرح قرآن ہی پڑھنا سیکھ لیں گے۔ کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ 40 50 60 کے ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہاں کیوں نہیں سیکھتے؟
ہم کو ویلیو اصل میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، دین میں نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا ہے اس دین کا کل اختیار رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس دین کے اندر شارع کا بھی ہے، شارح کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق ایکسپلینیشن کرنے والے بھی ہیں، شارح بھی ہیں، اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات خود شریعت بن جاتے ہیں، شارع بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر رکھ دیا کہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کے اذن کے ساتھ رسول کی اطاعت تم پر لازم ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت اصل میں رسول کی اطاعت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
کہ فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت مقصود ہے تو رسول کی اطاعت کر لو، رسول کی اطاعت ہی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے۔ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول جو بتائیں وہ دین ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کائنات کی کوئی بڑی سے بڑی مخلوق کیوں نہ ہو، کسی کے پاس اس دین کی جاگیر نہیں ہے، نہ علماء کے پاس ہے، نہ عوام کے پاس ہے، نہ پیروں کے پاس ہے، نہ فقیروں کے پاس ہے، نہ صوفیوں کے پاس ہے، نہ عمراء کے پاس ہے، نہ جاہلوں کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے، اس نے شریعت دی اور اس شریعت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شارح اور شارع بنا کے نازل کیا۔ محمد الرسول اللہ نے جو کہا وہ دین ہے، اللہ نے جو کہا وہ دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایکسپلینیشن دیا وہ دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول پیش کیا وہ دین ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حرکات و سکنات پیش کیے وہ بھی دین ہے، حتیٰ کہ سکوت اختیار فرمایا وہ بھی دین ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کائنات کی کوئی ہستی ہو، خواہ وہ صحابی کیوں نہ ہو، خواہ وہ عامی کیوں نہ ہو، خواہ وہ 4 امام کیوں نہ ہو، خواہ وہ آپ کی نظر میں معصوم کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے دین میں کوئی اجارہ داری نہیں ہے، اللہ کی دین میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے۔ اس اتھارٹی کے علاوہ کسی کی اتھارٹی چلتی نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی کی بات نہ جائز ہے نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ویلیو ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں علماء کہتے ہیں کہ ایک تہائی دین صرف اس حدیث پر آ گیا جو عمہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ دیکھو اس امر میں، امر کون سا امر، کون سا حکم؟ دین کے حکم میں، دنیا کا معاملہ نہیں ہے، دین کا۔ اسی لیے فرمایا من احدث فی امرنا، ہمارے دین میں، ہمارے امر میں کسی نے کوئی نئی چیز نکالی، نئی بات کہی، احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، لیکن وہ دین کی بات جو بتا رہا ہے، دین کا کام جو بتا رہا ہے، دین کی حیثیت سے جو آپ کو بتا رہا ہے، میری طرف سے نہیں ہے، رد اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی، کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دینے کی ویلیو ہے اس کی بس۔ ما لیس منہ فہو رد، قبول نہیں کر سکتے، قبول کا اپوزٹ ہے رد، تو رد کر دینا، پھینک دینا، کا وہ کوئی بھی کہے، امام ابو حنیفہ کہیں، امام مالک کہیں، امام شافعی کہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ کہیں، امام بخاری کہیں، امام مسلم کہیں، امام ابو داؤد، امام ترمذی کہیں، امام ابن ماجہ کہیں، امام طبرانی کہیں، امام نسائی کہیں، صحاح ستہ کے پورے مصنفین کہیں، آگے آنے والے جن کو تم امام کہتے ہو، جن کو تم صوفیہ کے اعتبار سے بڑے بڑے درجے دے رکھے ہو، عبد القادر جیلانی کہیں، کالے شاہ ولی کہیں، موسیٰ شاہ قادری کہیں، اور علی اجویری کہیں، حسنین کریمین کہیں، حضرت علی کہیں، کوئی چیز اللہ کے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، وہ اٹھا کے پھینک دینے کے لائق ہے۔ یہ دین رب العالمین کی اتھارٹی ہے، اس اتھارٹی کے تحت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب العالمین نے دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی لائق نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات سے بات ٹکراتی ہو، کسی امام کا قول بھی جائز نہیں، کسی بھی مفتی کا فتویٰ بھی جائز نہیں۔ یاد رکھیے،
یہ تمہید اس سختی کے ساتھ میں نے کیوں باندھا؟ یہ میرے عنوان سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ میں نے بتایا کہ آج کا عنوان یہ ہے کہ امت مسلمہ کی پستی اور ذلت کیوں اور کیسے۔ آپ غور کریں، اتنے کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کے رہتے ہوئے اور اتنے کروڑوں مساجد میں عبادتیں ہوتے ہوئے، حرمین دونوں کے دونوں ملینز بلینز کے طور پر بھر رہے ہیں رمضان المبارک میں۔ پہلے ہم سنا کرتے تھے سووں کی تعداد میں رمضان میں آتے تھے، پھر اس کے بعد جب ہوائی جہاز کا سلسلہ شروع ہوا سووں کی تعداد ہزاروں میں پہنچ گئی، ہزاروں کی تعداد لاکھوں میں پہنچ گئی۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا رمضان المبارک کی آمد و رفت میں پورے رمضان میں 10 ملینز کے اوپر لوگ آئے گئے حرمین کے اندر، یعنی اتنے مسافر یا تو حجاج تھے، یا تو کیا تھے معتمرین تھے، یا تو کیا ہے نمازی تھے، یا تو کیا ہے معتکفین تھے۔ تو ادھر حرم بھی بھر رہا ہے، ادھر وہ مسجد نبوی بھی بھر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں مساجد وجود میں آ چکے ہیں، لاکھوں کروڑوں مسلمان موجود ہیں، اللہ کی عبادتیں بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ شان و شوکت جو رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے رکھی کہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ذلت، پستی، خواری ہمارے ساتھ چمٹ گئی ہے، جیسے رب العالمین نے فرمایا یہودیوں کے سلسلے میں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ دیکھو اللہ کی مار تم پر ایسی پڑی ہے کہ ذلت اور مسکنت تم پر طاری کر دی گئی ہے، اور تم بالائے غضب اللہ کے گرفتار ہو گئے ہو، اللہ کے غضب میں رہو یہاں تک کہ قیامت تک پڑے رہو گے۔ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر ذلت اور بزدی، یوں سمجھیے کہ کمزوری تم پر چمٹا دی ہے، یہاں تک کہ تمہیں قیامت تک یہی زندگی گزارنا ہے۔ اگر کہیں سے سپورٹ ملی الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یا اللہ نے کچھ تمہاری مدد کر دی یا لوگوں نے کچھ تمہاری مدد کر دی تو تم کھڑے ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں تمہارے لیے نجات نہیں ہے۔ تو آج اسرائیل کھڑا ہوا ہے انسانوں کی مدد کی بنیاد پر، اگر اوپر سے ہاتھ اٹھا دیں تو اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن بعینہ اگر ہم بغور مطالعہ کر کے دیکھیں آج پورے مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ بظاہر آپ جھاگ کی طرح دکھتے نظر آتے ہیں، جیسے سمندر میں جھاگ ہوتا ہے ویسے ہی ہماری تعداد کروڑوں کی ہے، لیکن ذلت و پستی و خواری ہمارے ساتھ چمٹ چکی ہے۔ تو آخر کیوں ہے؟ سوچنا ہے۔ کھا پی کے پیٹ بڑھا کے زندگی گزار کے مرنے کا نام یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عقل دیا، جانوروں سے ہمیں ممتاز کیا، جانور کو بھی آنکھ ہے، ہم کو بھی آنکھ ہے، لیکن انسان کی آنکھ کچھ اور کام کرتی ہے، جانور کی کچھ اور کام کرتی ہے۔ جانور کی دیکھنے کے بجائے صرف اس کا احساس ہے، اسے ہریالی دکھے گی، اسے سونا چاندی کی کوئی قیمت کی ویلیو نہیں ہوگی، اسے صرف کھانے سے مطلب رکھا، آنکھوں سے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، کانوں سے وہ کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے، سن کے سمجھ کے کوئی بیان کر کے لوگوں میں ترقی کے لیے۔ بیل پہلے بھی چرتا تھا، آج بھی چرتا ہے، پرانے بیل چرتے تھے اور آج کے بیل پکا کے بریانی کھاتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، بدلاؤ کوئی نہیں ہے، وہی چیز ہے جو ان کے صدہا سال پہلے تھی، لیکن انسان کے اندر اللہ نے بیان کی، سمجھ کی قوت دی، اس نے سمجھا، دوسروں کو سکھایا، دوسرے اس سے زیادہ سمجھے اور آگے بڑھے۔ پرانے زمانے میں انسان جس حیثیت سے زندگی گزارتا، آج کی حیثیت میں اگر کوئی پرانا انسان صدیوں پرانا سامنے آ جائے تو ڈر کے مارے، دہشت کے مارے مر جائے گا۔ یہ کیا ہاتھوں میں چیزیں رکھی ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں، دیوانے پاگل تو نہیں ہو گئے ہیں؟ نہ موبائل کو سمجھ سکے گا، نہ ٹی وی کو سمجھ سکے گا، نہ الیکٹرانک چیزوں کو سمجھ سکے گا، نہ نیٹ کو سمجھ سکے گا۔ تو انسان میں زمین و آسمان کا فرق کیوں آیا؟ وہ سمجھتا ہے،
وہ بولتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو اس دیکھنے کا اظہار کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ عقل و فہم ان کو بھی ہے، آنکھ ان کو بھی ہے، کان ان کو بھی ہے، حس ان کو بھی ہے، لیکن ان میں اور ہم میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق ہے سمجھنے کے ساتھ، صلاحیتوں کے ساتھ، بیان کرنے کے ساتھ رب العالمین نے عقل دی ہے۔ یاد رکھو، اسی واسطے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ممتاز کیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جانوروں کی صفت نہیں ہے۔ رحمان، میں رحمان ہوں۔ کون رحمان؟ علم القرآن، جو تمہیں قرآن سکھایا۔ کون رحمان؟ خلق الانسان، جو انسان کو پیدا کیا۔ کون رحمان؟ علمہ البیان، جو بولنا سکھایا۔ بولنا، یہ بولی جانوروں کو نہیں ہے، یہ سمجھانے کا انداز جانوروں کو نہیں ہے، یہ سمجھ سے کام لینے کا انداز جانوروں کو نہیں ہے۔ یہ بیان صرف اللہ نے انسان کو دیا کہ تم ایک دوسرے کو سمجھا سکو، اس واسطے کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ۔ یہ بولنا، یہ بولنے سے تمہیں سمجھ آئے گی، پھر تمہارے آنکھوں سے تم کان لو، تمہارے ہونٹوں سے تم کام لو، تمہاری زبان سے تم کام لو، پھر سیدھی راہ اختیار کرو۔ دو راہیں ہیں، ایک جنت کی، ایک جہنم کی، پھر اس میں سے سیدھی راہ منتخب کرو۔ تو رب العالمین نے یہ عقل و فہم اسی واسطے دیا ہے کہ تم سیدھا راستہ اختیار کرو۔ تو آج ہمارے لحاظ سے کروڑوں کی تعداد ہوتے ہوئے ذلت اور پستی کیوں اور کیسے؟ اس پر غور کر کے دیکھیں۔ اس میں کردار آدھا آدھا ہے، عوام کا آدھا، علماء کا آدھا، اور وہ علماء جو علماء سو کہلاتے ہیں۔ ہاں، اس کا ذکر ابھی میں نے سورہ توبہ کے آیات 30، 31، 32، 33 تک آپ کو میں نے تلاوت کر کے بتلایا۔ یہ دونوں ذمہ دار ہیں اس معاشرے کی پستی کا، اور اگر آپ کو یہاں سے نکلنا ہے، دونوں مل کے محنت کرنا ہے، دونوں مل کے انقلاب لانا ہے۔ عوام بھی اپنے آپ کو سدھاریں، دین کی سمجھ اختیار کریں۔ دین کی اتھارٹی علماء کے پاس نہیں ہے، خاص طور پر برے علماء کے پاس۔ اور تم بھی اس حد تک جانو کہ کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ اس حد تک علم ہونا چاہیے عوام کو۔ جب عوام جاہل ہوتی ہے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ دیتی ہے، تو یاد رکھو پھر جاہل لوگ، علماء سو، برے علماء عوام کو کل انعام چوپایوں کی طرح ہانکتے ہیں، اور دونوں گمراہ ہوتے ہیں اور دونوں جہنم جاتے ہیں۔ جن آیتوں کو میں نے تلاوت کیا، اس کے ترجمے پہ آپ غور کریں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم، اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی طرف اشارہ اور عیسائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو بنا لیتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، حبر کی جمع احبار، اور حبر کہتے ہیں عالم کو۔ ہاں، خاص طور پر وہ علماء جو یہودیوں کے بڑے بڑے ربی تھے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی وہی لوگ جو شریعت کو پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں حبر، جیسا کہ حضرت ابن عباس کا ایک لقب بھی ہے علماء میں مشہور، حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم۔ فرمایا کہ اتخذوا احبارہم، ان لوگوں نے علماء کو بنا لیا، ورہبانہم، رہبان رہب سے نکلا ہے، ڈرنے والے کے مطلب میں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ والا، صوفی، ڈرنے والا، دنیا چھوڑ کے کسی کٹیا میں رہنے والا، کسی جھوپڑی میں رہنے والا، بے رغبت، دنیا کو چھوڑ دینے والا، متقی، پرہیزگار، لمبی داڑھی، ہاں بڑے بڑے عمامے، جبے قبے، ان کو کہتے ہیں رہبان۔ تو فرمایا اتخذوا، ان لوگوں نے بنا لیا، احبارہم، ان لوگوں کے علماء کو، ورہبانہم، ان لوگوں کے صوفیہ، ان لوگوں کے عبادت گزار عباد لوگوں کو، ان لوگوں کے بڑے لوگوں کو انہوں نے کیا بنا لیا؟ اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر رب۔
اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، عیسیٰ ابن مریم کو بھی بنا لیا. حالانکہ ان کو حکم کیا تھا؟ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا. نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر صرف اور صرف اسی بات کا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو. الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا ہو. وہی ہے رب جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. سبحانہ عما یشرکون. یہ بدبخت لوگ جو کچھ بھی شرک کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے. ہاں، اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کون سے علماء اور کون سے رہبان کو ان لوگوں نے رب بنایا؟ آئیے اس کی تفصیل بھی آپ سن لیں. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ملاقات کے لیے آیا اور میں یہ آیتیں پڑھ رکھی تھی. ابھی اسلام لانے کا واقعہ ہے، اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. مدینہ منورہ میں ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملاقات کی. اپنے اعتبار سے عیسائی بھی تھے اور بہت بڑے عالم جان پہچان والے بھی تھے. ہاں، شریعت کو بھی جانتے تھے، قرآن کی آیتیں بھی انہوں نے پڑھ رکھی تھی. کہتے ہیں کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی. اس سلیب کو کراس جیسے ہم ڈالتے ہیں نا تعویذ، وہ سلیب ڈالتے تھے، ہم تعویذ ڈالتے ہیں. ہاں، بالکل وہی عقیدہ. تعویذ کتنے لوگ ڈالتے ہیں اور کتنے لوگ اسی پہ اعتماد کیے ہوئے ہیں. ہمیں کیا کرے گی؟ بلاؤں سے بچائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤں سے کیا بچائے گی، یہ خود بہت بڑی بلا ہے. ہاں، یہ بچاتی نہیں ہے، الٹا تمہیں ڈراتی ہے. اسے نکالو، پھینکو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حنین کے موقع پر ایک شخص آیا جس کے گلے میں تعویذ پڑی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بار بار خواب میں ڈر جاتا ہوں، نیند اشار ہو جاتی ہے، یہ مجھے بچاتی ہے، اس واسطے میں نے پہن لیا. کہا کہ اللہ کے رسول یہ بچاتی نہیں ہے، تمہیں اور ڈراتی ہے، نکال کے آؤ پھر میں بیعت کروں گا. نکال کے جب آئے تب بیعت کی اور فرمایا کہ یاد رکھو اگر تم اس تعویذ کے ساتھ مر جاتے تو پھر تو تمہارے لیے آگ ہوتی، آگ ہوتی. ہاں، دوسری احادیث شاہد ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک. جس نے لٹکانے کی کوئی بھی چیز استعمال کی اس نے شرک کیا. علق تمیمہ، تمیمہ اس کو کہتے ہیں جو آپ ڈرنے کی وجہ سے یا مدد کے لحاظ سے یا کوئی اور چیز مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی چیز استعمال کی ہو، خواہ وہ ہاتھ میں باندھا ہو، خواہ وہ گلے میں باندھا ہو، خواہ وہ کمر پہ باندھا ہو، خواہ وہ کسی اور جگہ باندھا ہو، لیکن اگر کاز یہی ہے کہ یہ مصیبت سے بچاتی ہے، وہ تاگا کیا کرے گا؟ وہ تاگا کیا کرے گا؟ اگر خینچی لے کے کاٹیں گے تو کٹ جائے گا. وہ تاگا آپ کو مصیبت سے بچاتا ہے. اور ہمارے بد اعتقادی کا یہ حال ہے کہ ہم دراصل چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہی کرتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہے تعویذ لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں اور کسی بابا نے کہہ دیا کہ بس اس سے حفاظت ہو جائے گی، اس سے حفاظت ہو جاتی ہے. اور پکچروں میں، موویز میں اور اس کو زیادہ ہوا دیتے ہیں یہی بد اعتقاد لوگ کہ ہیرو مارتا ہے صرف وہ تعویذ کو چوم کے تو انہیں جیت گیا، انہیں ہار گیا. دیکھو دیکھو تعویذ کا کمال کیا ہے، لا حول ولا قوت. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں پڑتا کیا ہے کہ تعویذ نے ہم کو بچا لیا ہے. اس سے بڑا شرک کیا ہوگا میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر تعویذ پر اعتماد کریں اور کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو کیا ہے، ہم قرآنی آیات لکھ کے لگاتے ہیں. قرآنی آیات لکھ کے لگانے کا اتنا ہی شوق تھا تو اللہ کے رسول کیوں نہیں سکھائے کہ ان قرآنی آیات کو لکھ کے لگا لو؟ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کیوں نہیں کیا کہ اپنے اپنے بچوں کو قرآنی آیات لکھ کے لگا لیتے؟ اصحاب رسول اللہ قرآن سے زیادہ محبت کرتے تھے، سمجھتے تھے، یا ہم قرآن سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بتاؤ تو صحیح.
صحیح علاج کے طریقے ہیں. جو طریقہ خلاف شریعت ہے وہ طریقہ نہیں ہو سکتا. ہاں آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس, آپ جائیں درود پڑھیں, آپ جائیں ان کے لیے دم کریں, آپ جائیں ان کے لیے رقیہ کریں, ان کے لیے جو بھی رقا کے جتنے بھی مسائل ہیں, جتنے بھی پڑھ کے پھونکنے کے دم کرنے کی چیزیں ہیں, وہ تمام چیزیں کریں. لیکن باندھنا اور لٹکانا نہ شریعت میں ثابت ہے نہ کسی نے کیا ہے. تو یاد رکھو یہ سراسر شرک ہے. تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا, میرے گلے میں تعویذ تھی سونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو الگ ہی رکھو. میرے سے ملاقات کے وقت فرمایا اس بت کو الگ ہی رکھو, یہ بت ہے. جو تعویذیں لٹکا کے پھرتے ہیں وہ بت ہیں. کہا کہ نکال کے الگ ہی رکھو, میرے سامنے پہن کے مت آیا کرو. عدی بن حاتم اس تعویذ کو نکال دیے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو دل کے اندر سے آواز آئی, یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا, یہ تو نبی ہے, نبوت کی شان نظر آتی ہے. ایک معمولی سی بڑھیا تھی, راستے میں روک کے کھڑی ہو گئی کوئی خاص بات کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بات کی تو اتنا وقت تک اللہ کے رسول اس کے ساتھ رہے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میرے اندر سے آواز آئی, یہ کسی بادشاہ کی شان نہیں ہے. بادشاہ ایسے مسائل حل نہیں کرتا عوام کے, اور عوام میں ایک کمزور سی بڑھیا کے لیے اتنا وقت صرف نہیں کرتا. یہ بادشاہ ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو نبوت کی شان معلوم ہوتے ہیں. پورے مدینے کے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ایک بڑھیا کے کہنے پر اتنا وقت صرف کر دیا. پھر آگے چلے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر بٹھایا تو خود کا تکیہ انہیں پیش کیا کہ اس پہ بیٹھو, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھے. تو کہا کہ اللہ کی قسم میرے دل نے گواہی دی کہ یہ تواضع کسی بادشاہ کا ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. پھر اسلام قبول کیا تو پھر اس کے بعد ان کے ذہن میں اٹھنے والا سب سے پہلا سوال انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا. اللہ کے رسول, قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, کہ ہم نے علماء اور رہبان کو, ہم نے علماء اور عبادت گزار لوگوں کو رب بنا لیا, حالانکہ ہماری قوم نے کبھی علماء کو رب نہیں بنایا. یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, یہ بتاؤ تمہارے علماء جو کچھ کہتے تھے, جو حلال کہتے تھے, اس کو تم حلال نہیں مان لیتے تھے؟ کہا کہ یہ تو ہے. تمہارے علماء جو کچھ حرام کہتے تھے اس کو تم حرام نہیں مان لیتے تھے؟ کہا کہ یہ تو بالکل ہے. حرام حلال کی اتھارٹی دے دینا یہی تو رب بنانا ہے. حرام حلال کی اتھارٹی تو رب کے پاس ہے, شریعت کی اتھارٹی تو اللہ اور اس کے رسول ہیں. جب سے تم نے علماء کو یہ اتھارٹی دی بلا دلیل کہ بس ہمارے عالم بول دیے, بھائی ابو حنیفہ کی شریعت میں یہی ہے, ابو حنیفہ ہم حنفی ہیں ویسے ہی ہم مانیں گے, ہم مسلک کے فلاں امام کی پیروی کرنے والے ہیں, جو بولیں گے ہم اس کو مانیں گے. کہیں درس قرآن چل رہا ہے, کہیں ترجمہ چل رہا ہے, کہیں بڑے بڑے کیا ہیں کانفرنسز چل رہے ہیں, لیکن مسلک میں ہم تو حنفی ہیں. بھائی معاف کرنا, ہم دوسرے احادیث کو مانتے نہیں ہیں, امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں اس کو مانتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے وہ شرک جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا اگر یہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس پر گفتگو مت کرو, یہ تو کیا دراڑ ڈالتے ہیں جی, تم ملا کے لے کے جاؤ, سب ایک ہے, اللہ کو مانے تو بس. اگر ایسا ہوتا تو پھر نہ جنگ بدر ہوتی, نہ جنگ احد ہوتی, نہ مسلمان قتل ہوتے, نہ شہید ہوتے,
نہ حضرت حمزہ کی شہادت کا غم اٹھانا پڑتا، نہ حضرت زینب کے حمل گرنے کا غم اٹھانا پڑتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خالص دین اور خالص شریعت کو نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہد ہوئے تھے وہ تمام کے تمام بیکار جاتے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو، اسی طرح کی اتھارٹی برے علماء کے تحت عوام نے دی اور عوام نے اندھی پیروی کی تو یاد رکھو ہمیں ذلت و پستی کا وہ مقام ملا جو اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا ہوگا۔ ہم عوام بھی پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، قرآن اور حدیث کے بنیادی اصول بھی ہم کو پتہ نہیں ہے، جو کہہ دیں وہ کہہ دیں، بس ان کے اپنے اپنے اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے اپنے فتاوے ہیں، انہی کو مانتے ہیں۔ اچھے اچھے لوگ جن کو بات سمجھ بھی آتی ہے پھر بھی اگر کوئی مفتی کہہ دے تو پوچھتے ہیں کہ مول صاحب یہ مفتی صاحب ایسا بول رہے ہیں، مفتی صاحب کہاں سے اتھارٹی میں آ گئے؟ مفتی صاحب بولتے وقت دلال دیے تھے آپ کو؟ مفتی صاحب بولتے وقت حوالہ حدیث دیا تھا یا پوچھتے وقت بتایا تھا کہ میرا یہ فتویٰ اصل میں اس کے تحت ہے؟ اگر نہیں ہے، ان کی اپنی باتوں کی منہوں کی باتیں ہیں، ذالک قولہم بافواہہم، ان کی اپنی منہوں کی باتیں ہیں، تو شریعت کیسے بنے گی؟ شریعت کا حکم کیسے نافذ ہوگا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کر کے دیکھو اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے لوگ کس طرح دین کو لیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں بڑے تحقیقات جاری ہیں۔ ایک بچہ +2 کرتا ہے، اسے کون سی اچھی کالج میں جمانا ہے اس کے لیے کم از کم وہ 6 مہینے 3 مہینے سے باپ تلاش کرتا ہے۔ ابھی وہ +2 کا ایگزام بھی لکھا نہیں، اور لکھا تبھی انہیں فیل ہوں گا بول کو معلوم بھی بابا کو اتت پڑا انہیں آوارہ پوٹائیں کے ساتھ پھرتا اسے پڑھنے بھی آتا نہیں، اسے پاس ہونے کا بھی امکان نہیں، لیکن بابا کم از کم انہیں ایگزام لکھنے سے 3 مہینے پہلے شروع کرتا۔ یہ کالج اچھی ہے کہ وہ کالج اچھی ہے کہ فیس کیسی ہے، وہاں کم ہوتا ہے کہ اسکالرشپ ملیں گی کہ یہاں گئے تو اچھا رہے گا کیا، ان کا لیٹر لے لگا تو ہوں گا کیا۔ یہ ایک صرف اور صرف ایک ڈگری کا معاملہ ہے جس پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے، حالانکہ خود کا بچہ اس لیول پہ بھی آتا نہیں، بعد میں 6 3 مہینے کی محنتیں بالکل ضائع ہوتی ہیں۔ جب بچہ آ کے رزلٹ بتاتا نہیں، کیا با کب کی رزلٹ آنا تھا یا نہیں، کیا نہیں وہ نیٹ میں پرابلم ہے ابھی تک بتاتا نہیں ہے برابر۔ اچھا بھائی 1 مہینہ چھوڑ کو دیکھیں گے، 2 مہینہ، ارے دوسرے اسکولاں بھی شروع ہو گئے نا، ارے ابھی بھی نہیں آیا، نہیں با بتانے بھول گا وہ کب کی، اصل میں فیل ہوگا کیسا بولوں بول کو چھوڑ ڈالا، ارے اس کے واسطے میں اتنی محنت کرے۔ یہ حالت ہے، لیکن تحقیق ہماری ایسی ہی ہے۔ ارے جن کے اوپر دنیا و آخرت کا انحصار ہے تمہارا دین، اس کو اختیار کیسے کرنا، کن سے کرنا، کن سے پڑھنا، کن سے لینا، ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جی، ذرا بتاؤ ہیں وہ چیزیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے جو آبا و اجداد کا دین آپ کو مل گیا ہے، باپ حنفی تھا میں بھی، یہ ہے حنفی کون، کہاں سے آیا، کس کے طریقے کو ہم کو اختیار کرنا ہے، توحید کیا ہے، ربوبیت کیا ہے، الوہیت کیا ہے، اسماء و صفات کیا ہے، شرائط لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ توحید کے ساتھ عبادت کرنا، ہم نے کبھی پڑھا، اصول سیکھے، چلے ہم نے تحقیقات کی کہ میں نے جو اختیار کیا ہے میرے آبا و اجداد سے جو دین ملا یہ کیا صحیح ہے، کوئی عالم کا بیان سنا تو کیا صحیح ہے، آپ نے اس کی تحقیق کی، کسی فتوے کے سلسلے میں آپ تک بات پہنچی تو آپ نے تحقیق کی کہ بالکل صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی تحقیق نہیں کی، نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم کیا ہے اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں وقت ضائع کرنا ہے۔ بھائی دنیاوی معاملات میں بڑے وقت نکالتے ہیں، کب تک اس طرح رہو گے، کب تک اس طرح رہو گے، کب تک اس طرح جاہل اور اس طرح انجان بنے پھرتے رہو گے؟ اٹھو مسلمانوں، پڑھو، اللہ نے یہ جاگیر کسی کو نہیں دی، یہ دین کی، دین صرف اللہ کا ہے، علماء کا نہیں ہے، فتاوے ان کے نہیں ہیں، جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے ساتھ فٹ نہیں ہو جاتے۔ علماء حق ہیں جن کی باتوں کو ماننا ہے، علماء سو ہیں جن سے بہت دور رہنا ہے، لیکن علماء حق اور علماء سو کو ڈیفرنٹ کرنے کا علم تو تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ اتنا علم بھی نہیں ہے تو پھر کیسے تم اختیار کر سکتے ہو؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے تناظر میں آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا
اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. بہت اہم ترین مثال بھی ہے اور اہم ترین اعلان بھی ہے. یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے اس نور کو، اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. مطلب کیا؟ جتنی مکاریاں اسلام دین کے خلاف باطل لوگ کر رہے ہیں، علماء سو کر رہے ہیں، دین کو ملیا میٹ کر رہے ہیں، غلط فتوے دے رہے ہیں، اپنی چاندی اپنی دنیا بنا رہے ہیں، یا باطل جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی بڑی بڑی سازشیں ہیں، اللہ کہتا ہے میرا دین اتنا مضبوط ہے، اس کے مقابلے میں پھونک ہے، پھونک. بس ان پھونکوں سے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کے نور کو یہ بدبخت اپنی پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں. پھونکوں سے کہاں بجھے گا اللہ کا نور؟ ہاں، ان کی قید، ان کے مکر، ان کی بڑی بڑی سازشیں اللہ کے ہاں پھونک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. آج باطل پرستوں کا غلبہ ہے میرے بھائیوں. کمر توڑ دینے والے خبریں آتی ہیں، پست ہمتی کی خبریں آتی ہیں، ہمیں نیست و نابود کرنے کے پلاننگ جاری ہے، ادھر سے ادھر سے، اور ایک طرف خود مسلمان ملے ہوئے دکھ رہے ہیں. ابھی عربک کالج کی افتتاح کے لیے ہمارے پرائم منسٹر آئے تھے. کس کے؟ مسلمانوں کے عربک کالج کے. واہ، یہ کہاں سے جی ہو گیا؟ یہ مل گئے؟ نہیں، یہ بریلوی اور یہ بھورا فرقے کے لوگ پکے ملے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں خبریں، ہماری اپنی سپورٹ کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں سپورٹ کس کو ہو رہی ہے؟ خود مسلمانوں کے آستین کے سام جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو باور یہ کرانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارے اپنے جو مسلمان ایمان بیچنے والے میر جعفر، میر صادق جو بھی ہیں، وہ سب میرے ہی ساتھ ہیں. ہاں، اداروں کے لیے بھی بڑے بڑے لوگ جا کے آ رہے ہیں ان کے پاس، اور ان کے استقبال بھی ہو رہے ہیں، اور بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں کہ توحید کو بولنے والے، توحید پہ مر مٹنے والے، ایک اللہ کے لیے جینے والوں کو ختم کر دو اس دنیا سے، مٹا دو ان کو. مٹ جائیں گے؟ نہ نہ نہ، ان تمام کے قید ملا کے مقابلہ کر کے دیکھو، پھونک سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی. اللہ کہتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. اللہ انکار کرتا ہے کہ یہ نور بجھے گا نہیں، اس کو پورا کر کے رہنا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. دو جگہ آیا ہے کہ فرمایا کہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو. اسی لیے وہ مصرع کبھی نہیں بھولنا چاہیے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. فانوس، لائٹ، چراغ، ہاں، چراغ بجھانے کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہوا ہے. ہوا کے جھونکوں سے بجھ جاتا ہے. لیکن شاعر کہتا ہے کہ ہوا ہی حفاظت کرنے لگے چراغ کو، تو پھر چراغ کو مٹائے کون، بجھائے کون؟ ہوا خود حفاظت کرنے لگے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. رب نے جب قائم رکھنے کا اعلان کر دیا، پھر یہ دین کیسے مٹے گا؟ مسلمان مٹ سکتے ہیں، دین نہیں مٹ سکتا. یہ بات بڑی گہری ہے، میں جو کہہ رہا ہوں ذہنوں میں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہم تو مٹ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین دوسری قوم کو لا کھڑا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. وہ تمہاری جیسے نہیں رہیں گی. کیسے رہیں گی؟
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. اگر تم نہیں کرو گے پورا اس دین کی تکمیل کا کام، اس دین کے لیے، اس توحید کے لیے مر مٹو گے نہیں، تو پھر ہم تم کو مٹائیں گے، دوسروں کو لائیں گے. وہ کیسے ہوں گے؟ یحبونہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے نہایت نرم، کافروں پہ بہت سخت. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے. ولا یخافون، کسی سے ڈرنے والے نہیں. لومۃ لائم، خواہ ملامت کرنے والا کوئی ملامت کرے اسے اس کے کوئی پرواہ نہیں کہ اس کے کہنے پہ اسے آپ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں یا اس کے کہنے پہ اسے چپل اور جوتی سے مارتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کہنا ہے. کل کائنات اللہ تبارک و تعالی جو رب ہے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ پوچھنا ہے کہ جو علم تم کو دیا تھا، جو چیزیں میں نے تم کو عطا کی تھی، تم نے توحید کا بول بالا کیا یا نہیں کیا؟ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اتنا ہے کہ ہم کسی لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے. ہم اس کو لائیں گے، ایسی قوم کو لائیں گے. تو اسی لیے فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، اللہ اس نور کو تمام کرے گا. وہ زمانہ بہت قریب ہے. ہاں، قیامت کے پہلے دین کونے کونے میں، خیمے خیمے میں، گھر گھر میں، گلی گلی میں پہنچ کر رہے گا. یہاں تک کہ کوئی مسلک باقی نہیں رہے گا، کوئی مذہب باقی نہیں رہے گا، کوئی بت باقی نہیں رہے گا، کوئی ولی، کوئی پکارنے والا کسی دوسرے کو باقی نہیں رہے گا. توحید پہ جیسے دنیا قائم ہو کو شروع ہوئی، قیامت سے پہلے اسی طرح کا ماحول آئے گا، پھر قیامت آئے گی. یاد رکھو، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. زمانہ کتنا ہی بڑا تنگ کیوں نہ ہو جائے، توحید مٹتی ہوئی کیوں نہ نظر آ جائے، لیکن وہ موقع بہت عنقریب ہے مسلمانوں، جبکہ پوری دنیا کے اندر سوائے توحید کے کچھ نہیں ہوگا، سوائے مذہب اسلام کے کوئی مذہب نہیں ہوگا، سوائے صحیح دین کے کوئی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ کوئی جزیہ ادا کرنے والا بھی نہیں ہوگا. صلیب کو توڑ دیا جائے گا. حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے پہلے مہدی آئیں گے. مہدی کی امامت میں یا خلافت میں لوگ متحد ہو چکے ہوں گے، اور ان کے 7 سالہ دور حکومت میں مسلمان ایسے جئیں گے کہ ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. نہ کوئی حنفی ہوگا، نہ شافی ہوگا، نہ مالکی ہوگا، نہ حنبلی ہوگا، نہ نقشبندی ہوگا، نہ سہروردی ہوگا. سب ایک مسلمان جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، وہی موقع آ کر ہی پھر قیامت آئے گی. حضرت عیسیٰ آ کے کیا کیا کام کریں گے؟ ان میں 2 اہم کام ہیں. صلیب توڑ دیں گے، مطلب کوئی عیسائی نہیں رہے گا، سب ختم. یہودیوں کو تو کل حضرت مہدی اور عیسیٰ خود مل کے ماریں گے، کوئی یہودی نہیں بچے گا. نمبر 2 فرمایا جزیہ اٹھا دیں گے. جزیہ کیا ہے؟ اسلامک کنٹری میں رہنے والا غیر مسلم جو ٹیکس پے کرتا ہے اسے جزیہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جزیہ اٹھا دیں گے، مطلب کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو اسلامک کنٹری میں غیر مسلم بن کے رہے. کیوں؟ غیر مسلم کوئی ہوگا ہی نہیں، رہیں گے کل کے کل مسلمان رہیں گے. بس جیسے پہلے دنیا توحید پہ قائم تھی، پھر آخری میں دنیا توحید پر قائم ہوگی. اس سے پہلے لیکن جنگیں ہوں گی، اس سے پہلے حق و باطل کے معرکے ہوں گے، اور اس سے پہلے اللہ کے لیے، دین کے لیے اٹھنے والے لوگ ہوں گے. یہاں تک کہ فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں کی اہمیت اللہ کے پاس ہے جیسے اہل بدر و ابو بکر و عمر کی اہمیت اللہ کے پاس ہے. جو دوبارہ دین کی نشت ثانیہ کے لیے لوگ اٹھیں گے، ان میں سے اللہ ہم کو کر دے. اس کے لیے محنتیں جاری رکھو، اٹھو، کام کرو. سونا پینا سیر سپاٹے نہیں، اس توحید پہ مر مٹو تاکہ یہ تسلسل قائم ہوتے حضرت مہدی اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے ساتھ جا ملے.
اس لیے فرمایا اگلی ہی آیت میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. دیکھو میں جوڑ کے بتا رہا ہوں، دیکھو ایک ایک آیت کے ساتھ ربط. اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا کس کے ساتھ؟ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام دین پر یہ دین غالب ہو جائے. ولو کرہ المشرکون، مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں. یہ تکمیل دین ابھی نہیں ہوا ہے، یاد رکھو. اس کی بشارت اللہ نے اس آیت میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ 4 جگہ یہ آیت آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ ظاہر ہو جائے، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب ہو جائے. ابھی نہیں ہوا وہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوا بھی تو فتح مکہ کے اندر ہوا، یعنی یوں سمجھیے کہ حجاز کے اندر ہوا. اور صدیق اکبر، فاروق اعظم، اور آگے چل کر حضرت معاویہ کے دور خلافت تک بھی پوری دنیا پہ نہیں ہوا. یوں سمجھیے کہ پوری دنیا تک کیا ہے مسلمان پہنچ گئے، لیکن پوری دنیا پر غالب ہونا اور باقی ہے اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کے مطابق. وہ قرب قیامت سے پہلے ضرور ہوگا. علی الدین کلہ، تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا، اس کے علاوہ کوئی دین ہی نہیں رہے گا. یہ کام ہو کے رہنا ہے، وہ قیامت کے قریب ہونا ہے. اور نشانیوں کے اعتبار سے دیکھ لو آج ہم قیامت کے کتنے قریب ہیں. چھوٹی نشانیاں تو اس حد تک ہیں کہ سب پوری ہو گئی. بڑی نشانیوں میں بھی وہ بڑی بڑی نشانیاں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو پھر تسلسل سے شروع ہو جائیں گی. ان میں بھی ایسے لگتا ہے کہ بالکل قریب آ گئے ہیں ہم. ہاں، بصرہ میں جو آگ جلے گی جس سے لوگ کیا کریں گے، مدینے کے لوگ پڑھیں گے کتابیں رات کے موقع پر، وہ بصرہ کی آگ آ چکی ہے، ہو چکا ہے. یاد رکھیے یہ بہت بڑی ایک نشانی ہے قرب قیامت کی جو ہو چکی ہے. تاتار جو آئے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائے، یہ بھی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو مسلم امت سب کی سب ملیا میٹ ہو گئی، یہ بھی ہو چکی ہے. ابھی قریب میں وباؤں اور بلاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچانک اموات، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. شراب کی کثرت، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. زنا کی کثرت، یہاں تک کہ لوگ شاہراہوں پر زنا کریں گے، اور ان میں کا سب سے اچھا شخص وہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ کسی آڑ میں جا کے زنا کر، یوں شاہراہ عام پہ کیوں کرتا ہے. مت کر نہیں بولے گا، مت کر نہیں بولے گا. اور وہ اچھا شخص کیسے ہے؟ اس دور کا عمر و ابو بکر کے برابر کا شخص ہوگا، وہ اتنا اچھا شخص. کیا بولے گا؟ کر، ذرا آڑ میں جا کے کرنا، بالکل سرے راہ، بالکل مین روڈ پہ کیوں کرتا ہے زنا، یہ بولے گا. ویسے بھی آ چکا ہے. ہاں، یہ جتنی بڑی بڑی نشانیاں اور چھوٹی نشانیاں قرب قیامت کی بالکل قریب ہیں. تو یہ چیز ہو کر رہنے والی ہے کہ پوری کائنات پہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. تو اللہ نے یہی فرمایا پھر دوسری آیت میں، آخر میں پھر تنبیہ وہی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سے تم میں کے علماء اور رہبان، علماء اور صوفیہ، علماء اور زہاد کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ذرا غور سے سنو. یہ علماء سو کی پہچان ہے، ذرا غور سے سنو، بھول نہ جاؤ. ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال باطل طریقے سے لے کے کھاتے ہیں. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرا جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ دو دیکھ لو، علماء سو اور علماء حق میں فرق، دو فرق. علماء سو کون ہیں؟ ایک تو صحیح دین سے روکیں گے، قرآن حدیث، چہرے پہ غصہ آ جائے، کیا بات قرآن حدیث، جاگو 4 دن نہیں ہوا مرکز کو، تو دلیل پوچھتا کہ میرے سے. یاد رکھ لو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ.
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے والے کون؟ علماء، کون؟ زہاد، کون؟ صوفیہ، کون؟ جبہ خبہ والا، داڑھی والا، پیر فقیر جسے کہتے ہیں، وہ دین کے راستے سے روکنے والا آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، آپ قرآن حدیث ان کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یاد رکھو یہی ہے وہ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر، ہاں مر گیا تو بھی پیسہ دینا، پیدا ہوا تو بھی پیسہ دینا، بلائے تو پیسہ دینا، ہاں فاتحہ فاتحہ فاتحہ، مرا تو فاتحہ، جیا تو فاتحہ، کچھ ہوا تو فاتحہ، پھر ان کو بھی کیا ہے کھلانا پلانا، پھر اس کے بعد پیسے بھی ہاتھ میں دینا جیب بھر کو، نہیں تو تمہاری کیا ہے ہوتی قسمت ہی بدل جاتی، نہیں تو مار پڑتی تم نا۔ یاد رکھو یہ باطل طریقے کے جتنے ایجادات کیے ہیں عوام میں پیسے لے آنے کے، اللہ کہتا ہے ان میں اکثر یہی ہیں کہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو تم نے رب بنا لیا ہے۔ یا رب، اس کا قرآن کا معجزہ ہے، کس حد تک پرفیکٹ ہو رہی ہے آج یہ بات۔ ہم بھی ایسے ہی مولویوں کو مفتیوں کو اٹھا کے سر پہ بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنا مال آپ دے رہے ہیں انہیں، وہ کھا رہے ہیں اور قرآن اور حدیث سے روکتے بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ بولتے انہوں بڑے مفتی بھائی، نو ان کی بات میں مانتا صحیح، نو کیا بولے جو کیا چیز یہ جناب بیٹھ کو سگریٹ مسجد میں پی رہا تھا، ہاں کیا بھائی مسجد میں؟ نہیں حضرت جی کا نے پوچھ لیا، میں کیا بھی بولے انہوں پی لیے جا، بولے حضرت جی بولے، کون سے حضرت جی بولے؟ کیسے ہو گیا بھائی تیرے لیے حلال؟ ہاں کیسے ہو گیا؟ کون سے حضرت جی؟ کیا دین میں اتھارٹی ہے؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کرتی ہے صرف اس واسطے کہ حضرت جی بولے۔ ہاں قاضی صاحب بول رہے بھائی، قاضی صاحب ہلدی لگا کو اس میں پٹی رکھ کو اس میں کیا کی کر کو پھوک کو دیے تو اس کے بعد کیا ہوتا؟ نکاح ہوتا۔ کون جی کرے؟ قاضی صاحب بھائی، قاضی صاحب پھوک کو دیے سو وہ ہو بڑا متبرک، وہ لے کو جاؤ گھر میں جا کو رکھو وہ، ہاں قاضی صاحب بولو شریعت بن جاتی۔ کن کن کے حوالے کر رکھے ہیں ہم نے دین؟ قاضی صاحب کا دین ہے، کسی مفتی کا دین ہے؟ ایسے ہی لوگوں کو تو سر چڑھا رکھ کے آپ نے کیا کیا؟ خدا بنا لیا، اربابا من دون اللہ بنا لیا، اور عوام کو نہ قرآن حدیث سے تعلق ہے، نہ پڑھنا جانتی ہے، نہ خود محنت کرتی ہے، نہ آپ کو فرق معلوم ہے کہ حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، فرقان کیا ہے اور ضلالت کیا ہے۔ اسی لیے پڑھو، سیکھو، بالجماع بنو، محنت کرو دین کے اندر، کیونکہ آخرت اصل ہے آپ کی۔ یہ اگر برباد ہو گئی تو یاد رکھو دنیا کے ملٹی ملینئر رکھ کے بھی فائدہ نہیں ہے، برباد ہی برباد ہے۔ اسی لیے ہم رمضان کے بعد کلاسز شروع کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، بڑے لوگوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور دوسری طرف پر رہنمائیاں کرتے رہتے ہیں ان میں، لیکن آنے والے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ ٹائم نہیں بھائی، ہاں الگ سے ٹائم دیتے ہیں، کیا ہمیں پڑھتے ہیں؟ لا حول ولا، تعلیم آپ کی غلام ہے، آؤ خود سیکھو پڑھو، تمہارے لیے ٹائم ہی ٹائم ہے زندگی آخرت کے لیے۔ کل اگر آپ کہیں گے تو یا بڑے بڑے باتیں کرنے والے قرآن پڑھنے نہیں آتا، اور انہیں شرم بھی نہیں ہے، 60 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا نا بھائی، کم از کم کہیں جائیں گے، کسی مولوی سے ملیں گے، کسی نہ کسی طرح قرآن ہی پڑھنا سیکھ لیں گے، کبھی شرم محسوس نہیں ہوتی؟ 40 50 60 کے ہو گئے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ہاں کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم کو ویلیو اصل میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، دین میں نہیں ہے۔ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، بحمد اللہ مرکز السلام کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ روز اول ہی سے جب سے مرکز السلام قائم ہوا ہے، یعنی 2010 سے اب تک طلباء اور طالبات اور بڑی عمر کے حضرات کے لیے پارٹ ٹائم تلاوت قرآن مجید کلاسز کا نظم و نسق جاری ہے، جس میں تمام ہی طلباء کو بہترین انداز میں تجوید اور مخارج کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید حفظ کرایا جاتا ہے۔ اب یہ تمام کلاسز مسجد السلام میں جاری و ساری ہیں۔ کلاسز کی ترتیب کچھ اس طرح ہے: چھوٹی عمر کے بچے اور بچیوں کے لیے شام
بعد نماز عصر تا مغرب یعنی 4:30 سے 5:30 تک. اسی طرح چھوٹی عمر کے بچے اور بچیوں کے لیے شام بعد نماز مغرب تا عشاء یعنی 7 بجے سے 8 بجے تک. اسی طرح بڑی عمر کے طلباء کے لیے رات بعد نماز عشاء 9:30 سے 10:30 تک. اسی طرح بڑی عمر اور چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے صبح 6 بجے سے 7 بجے تک یہ کلاسز جاری و ساری ہیں. ایسے میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اپنے بچے اور بچیوں کو اور اپنے سارے رشتہ دار کے بچے اور بچیوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے آراستہ کرنے کے لیے ہمارے مسجد السلام کی کلاسز میں داخلہ دلوائیں. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.